إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، بڑائی، کبریائی اور ہر طرح کے تعریفی کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کا رکھوالا ہے، پالن ہار ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے اور بھور میں پھنسے ہوئے لوگوں کی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانی سے نکالنے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے اور ہر قسم کی جو پریشانی ہے اور بیماری ہے ان تمام کی تمام کا حل صرف اور صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ذات میرا اور آپ کا بادشاہ پروردگار اللہ رب العالمین ہے. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات پر مشکلیں اٹھا کر، تکلیفیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایک وحی کا زر، ایک ایک وحی کا ایک ایک حرف، پوری کی پوری شریعت مطہرہ اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. خاص کر گلے کی بیماریاں جو چل رہی ہیں، مجھے بھی لگی ہوئی ہے، باقی تمام لوگوں کو، بھائیوں کو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور دعائیں بھی ہوں گی آخر میں. خاص کر اس سردی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹاپک ہمارا جو چل رہا ہے وہ آپ سب بھائی جانتے ہیں. جس کی پہلی ملاقات ہماری وہ بھی انتہائی اہم تھی، دوسری ملاقات بھی بہت اہم رہی الحمدللہ. اور تمام تر بھائیوں نے 100% تو رزلٹ نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھائیوں نے کمنٹ کیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بہت اچھے تھے. اور یہی بات تھی کہ وقت کے معاملات کو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہے شادیوں کی اور جو معاشرے کا بگڑتی ہوئی حالت ہے
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باریکیاں تھیں وہ الحمدللہ بیان کی گئیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں نے آگے بھی پہنچائی ہوں گی، اور ہم سب اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں گے۔ ہماری پہلی نشست شادی سے متعلق بنیاد سے ہم لے کر چل رہے تھے ہر بات کو، جس میں پسند ناپسند کا معیار تھا، اور پھر جن لڑکا لڑکی کی ہم شادی کروا رہے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دکھانا اور ملاقات کروانا لوگوں کی موجودگی میں، علیحدگی میں نہیں، اور اس کو اسی کی حد تک رکھنا کس قدر ضروری ہے، اور اس کے معاملات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے ان کا جائزہ لیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر منگنی سے شادی کے درمیان جو خرافات ہوتی ہیں ان سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ عید بقرعید کا موقع ہے، دیگر چیزوں کا موقع ہے، لینا دینا، عیدی جو رانے جا رہی ہیں جناب علی سسرال میں، ان تمام تر چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر ایک حدیث دکھا کر جو لوگ جہیز طلب کرتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا بھی جائزہ لیا اور اس حدیث کا پس منظر کا بھی جائزہ لیا۔ بات یہیں پر چل رہی تھی کہ وقت مکمل ہو گیا تھا، وقت کو ضائع کیے بنا ہم آگے چلتے ہیں۔ جہیز اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ یہ بالکل پیور ہندوانہ رسم ہے، بالکل پیور۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز اور دان، جہیز تو ہم کہہ دیتے ہیں، اصل ہے دہیج، ہندی زبان میں اس کو دہیج کہا جاتا ہے، اور یہ دان سے نکلا ہے۔ کوئی چیز دان کر دینا، صدقے میں دے دینا، وقف کر دینا، دوبارہ طلب نہ کرنا، کسی کو دے دینا، دان کر دینا کسی کو کوئی چیز۔ تو ہندوؤں کے ہاں لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ لوگ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بیٹوں کو ملتا ہے، کہ بھئی بیٹی کو تو کچھ ملے گا نہیں، اپنے گھر سے جا رہی ہے، اب یہ گھر اس کا پرایا ہو گیا، اب وہاں پر اس نے دیکھنا ہے کیا معاملات رہتے ہیں، شوہر کی نوکری ہوتی ہے نہیں ہوتی، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کچھ دے دیں اس کو۔ وہاں سے یہ رسم شروع ہوئی، شروع ہوتے ہوتے اتنی بڑھ گئی کہ ایک غریب کے اوپر یہ بوجھ آ گیا۔ اور پھر جب پاکستان آزاد ہوا، آزاد تو بس نام کا ہی ہوا ہے، ہم تو آج بھی غلام ہیں، حقیقت بات ہے، اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ، پورا جمعہ ہو سکتا ہے، اور بالکل اس کے اندر اسلامی اور شرعی دلائل موجود ہیں کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ اصل حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو چونکہ ایک وقت گزرا تھا ہمارے بڑے بوڑھوں کا ہندوؤں کے ساتھ، اور ان کی شادی بیاہ اٹینڈ کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شادی کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ رسم شروع ہوئی امیروں سے، کس طریقے سے کہ انہوں نے بیٹی کو تحفے کے نام پر دینا شروع کر دیا۔ بھئی بیٹی اپنے گھر پہ جا رہی ہے، چلو اتنا تولہ سونا لے جائے۔ اچھا بھئی سونا لے جائے، تو وہ جو نیا گھر بنا ہے جا کے گھر دیکھا، فرنیچر اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، بیٹا پردے تو تمہارے شوہر نے لگائے نہیں ہے، چلو پردے بھی ہم دے دیتے ہیں، دیگر چیزیں ہم دے دیتے ہیں، ہمیں تمہارے نئے گھر میں اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین نے بیٹی کو تحفہ دینا شروع کر دیا، لیکن وہ تحفہ اس قدر رواج پکڑ گیا، ہر گھر میں دینا ہو گیا کہ اب یہ معاملہ ہو گیا کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکے والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں جناب آپ کچھ دیں نہ دیں لیکن فرنیچر بہترین دیجئے گا۔ حقیقت بات ہے، یہ اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے خاندان کی بات بتا رہا ہوں، کسی اور کی بات دور ہے۔ بھائی کس طریقے کا بوجھ ہے یہ تو لڑکے کی ذمہ داری تھی، اور ہم نے پچھلی ملاقات میں یہی بات سمجھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ نہیں ہے جناب علی مہر کے لیے، جاؤ کوئی چیز بیچ کر آؤ۔ جب بیچ کر لائے تو اسی مہر کی رقم کے اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کا گھر کا سامان خریدا گیا۔ یہ تو لڑکے کی ذمہ داری ہے پیور۔ لڑکی پر یہ بوجھ کہاں سے آ گیا کہ وہ اپنی جان بھی لے کر آئے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر آئے، جس گھر میں پلی بڑی ہے، جہاں پر رہن سہن ہے، اپنا پورا لائف اسٹائل چھوڑ کر آئے ایک نیا لائف اسٹائل اپنانے کے لیے۔ اس کے بعد بھی آپ اس سے یہ طلب کریں کہ اپنے زندگی گزارنے کے جو سامان ہے، فریج ہے، اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، دیگر چیزیں ہیں، پردے ہیں، برتن ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تم لے کر آؤ۔ ظلم یہ نہیں تو میرے بھائی پھر ظلم اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور لڑکی کے بعد پھر اس کے والدین پر ظلم ہے۔ اس کا ایکو کم کر دینا تھوڑا۔
والدین کے اوپر ظلم ہے. جو والدین اپنی بیٹی کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہیں، اور کس چیز کے اوپر دے رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ایک کنواری عورت، ایک کنواری لڑکی کس قدر مردوں سے بچتی ہے، اپنے آپ کو ٹچ نہیں کرنے دیتی، اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے. ایک عورت ایک مرد کو پورا کا پورا اپنے آپ کو گفٹ کر رہی ہے، ہبہ کر رہی ہے، اپنے شوہر کو سونپ رہی ہے. آپ اس کے والدین کے اوپر اور اس کے اوپر یہ بوجھ بھی ڈالو کہ وہ مال بھی لے کر آئے، متاع بھی لے کر آئے، گھر کا ساز و سامان بھی لے کر آئے. ظلم یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ رسم ختم کرنی پڑے گی امیر لوگوں کو، کیونکہ اگر غریب یہ ختم کرے گا تو اس کے اوپر بوجھ آ جائے گا کہ جناب علی دین کو بیچ میں لے کر آ رہے ہو، مال نہیں ہے، بیٹی کو کچھ دے نہیں سکتے، اب تمہیں سارا دین یاد آ رہا ہے. نہیں، یہ ختم کرنی پڑے گی امیروں کو. امیروں کی وجہ سے یہ ختم ہونا پڑے گا. پھر کہیں جا کے ہمارے جو غریب خاندان ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو سادے طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی. اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہیں، بڑی سادگی دی ہے. آ جاتے ہیں دوسرا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے جناب علی؟ مہر. بالکل حصہ ہے شادی کا، شریعت کا حصہ ہے. اس کے بغیر البتہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن یہ شادی کا سب سے اہم ترین رکن ہے. اور وہ رکن کس طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سب سے پہلے کیا پوچھا کہ مہر کی رقم ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3115 یا پھر 3135، ان دونوں میں سے ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں. میں بالکل بنیاد بتا دیتا ہوں آپ کو، اوپر کا درجہ آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے نیت کر لی کہ میں اپنے آپ کو سونپوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے. پاس ہی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تو اس خاتون سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سوال کیا نا وہ یہی کیا کہ مہر میں کیا دو گے. یہ نہیں پوچھا کہ نوکری کیا ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، معاملات کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کا حصہ ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کا گھر کیسا ہے، آگے کے معاملات کیسے ہیں، کوئی فیوچر پلاننگ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ مہر میں کیا دیں گے. مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، ہمت دیکھیں اس جوان کی کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور رشتہ بیچ دیا. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم شریعت کے بنیادی اصولوں کو پکڑ لیں. بنیاد ہماری مضبوط ہونی چاہیے کہ میں نے شریعت نے مجھے اس چیز کا پابند کیا ہے تو یہ چیزیں میں نے دینی ہے. بیوی کا حق ادا کرنا ہے، جتنا جیسا خود کھاؤں گا ویسا بیوی کو کھلانا ہے، جیسا خود پہنوں گا ویسا بیوی کو پہنانا ہے. نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی پابندی ہو، شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ شادی کریں گے، اللہ کی قسم کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. ہماری بھی لائف لگژری ہو گئی ہے اور ہم سامنے کی بھی لگژری لائف دیکھتے ہیں کہ رہنا سہنا اچھا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، باقی جناب اللہ توفیق دے گا تو فجر میں بھی اڑ جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے. جنت کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی. دنیا میں آپ کو اختیار ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، لیکن یہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اللہ نے عمر بھی لکھ دی، رزق بھی لکھ دیا، لیکن ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کوئی ایک چادر وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا چادر بھی بس صرف ایک ہی ہے جس سے میں اپنا تن ڈھکتا ہوں، آدھی کاٹ دوں گا تو نہ اس کا تن ڈھکے گا پورا نہ میرا تن ڈھکے گا پورا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے کر آ جاؤ. پریشان ہوئے، جا کر دیکھا کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. پھر کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟
انہوں نے کہا جی بالکل قرآن یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حصے کو مہر بنا کر ان دونوں کا نکاح کر دیا کہ تم شادی کے بعد یہ جو بھی تمہیں قرآن یاد ہے تم اس کو اپنی دلہن کو, اپنی بیوی کو یہ قرآن کا حصہ سکھا دینا, قرآن کی صورتیں یاد کرا دینا, یہی اس کے لیے تحفہ ہو جائے گا, یہی اس کے لیے مہر ہو جائے گا, لیکن تم نے سکھانا ضرور ہے. مہر ضرور مقرر کیا, کوئی پیسہ نہیں, کوئی پائی نہیں, صرف لوہے کی انگوٹھی کی طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی نہیں ملی تو صرف قرآن کی آیت ہے. یہ بالکل میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. اب ہم کوانٹٹی کی طرف جائیں گے تو پھر ہم پھنستے چلے جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی مہر کتنا ہوگا میری بیٹی کے لیے, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور بات, مہر کھانے والے جو مرد حضرات ہیں نا, علماء نے ان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. میں وہ الفاظ یہاں پر استعمال نہیں کر سکتا, کان کھول کر سن لیں وہ یہ بات کہ یہ مہر ادا کرنا یہ ان کے اوپر حق ہے, فرض ہے, اور یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے. یہ جو معاف کرواتے رہتے ہیں نا لڑکے کہ جی ہمارا مہر معاف کر دو, مہر معاف کر دو. ارے بھائی تم نے کوئی ادھار لیا ہے, کوئی قرض لیا ہے, بھیک مانگ رہے ہو کہ مہر معاف کر دو؟ جو شخص اپنی بیوی کو تحفہ نہیں دے سکتا, اپنی بیوی کے اوپر کچھ رقم ہبہ نہیں کر سکتا, گفٹ نہیں دے سکتا, اس کو معاف نہیں کر سکتا, اس کو دے نہیں سکتا صاف دل سے, اس سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اور یہ مہر ادا کرنا ہوتا ہے کب؟ شادی کی رات کو. اور اس طریقے سے آپ ادا کریں کہ پھر اس سے آپ اس کا سوال نہ کریں. آپ نے اس کو دے دیا, چاہے 50,000 روپے تھا, 5,000 روپے تھا, چاہے کوئی چیز تھی, چاہے کوئی سونے کا لاکٹ تھا, جتنا بھی مقرر ہوا تھا آپ اس کو دے دیں. پھر اس کے بعد طلب نہ کریں کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے, اپنی بہنوں پر خرچ کر رہی ہے, اپنے والدین کے ہاتھ میں جا کر رکھ رہی ہے, اپنی کوئی ضرورت کی چیز لے رہی ہے. یہ میں اور آپ بالکل حق نہیں رکھتے اس کا پوچھنے کا. یہ ادا کرنا فرض ہے. اور والدین کو چاہیے کہ لڑکے کا مہر اتنا مقرر کریں کہ جتنا لڑکا ادا کر سکتا ہے. علماء نے ایک کمیٹی بنائی اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد ایک فتویٰ نکالا. بہت لوگوں کے سوال آئے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ کچھ بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز, اتنا دیں, اتنا مقرر کریں کہ جتنا لڑکا آسانی سے دے سکے. اس کا حل یہ نکالا کہ لڑکے کی ایک تنخواہ, مہینے کا جو ایک خرچ ہوتا ہے نا, جس طرح کا بھی وہ گھر میں رہتا ہے, جو بھی ان کا لائف اسٹائل گزر رہا ہے, اس طریقے میں جو ایک مہینے کا خرچ ہوتا ہے, 50,000 مہینے کا خرچ ہے, آپ 50,000 روپے کر دیں کہ جتنا وہ آسانی سے, اتنا تو وہ کماتا ہی ہوگا نا جتنا خرچ ہے. اگر 1 لاکھ روپے اس کے مہینے کا خرچ ہے راشن پانی کا, اور اتنا تو وہ یقیناً کماتا ہوگا, تو آپ 1 لاکھ روپے فکس کر دیں. لیکن یہ جو 4-4, 6-6 لاکھ روپے کرتے ہیں, اور اس بنا پر کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے, انا للہ و انا, طلاق دینے والا یہ نہیں سوچتا. اور اگر وہ اب لڑکی سے بدزن ہوا ہے اور صرف پیسوں کی وجہ سے وہ طلاق نہیں دے رہا, تو یاد رکھیں لڑکی ہر کچھ برداشت کر لیتی ہے, غریبی بھی برداشت کر لے گی, ہر چیز برداشت کر لے گی, لیکن اس کو چاہیے صرف سچی محبت. لیکن جب پیسوں کی آڑ میں آ کر وہ سچی محبت ہی نہیں دے رہا اس کو, کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو مجھے 10 لاکھ روپے مہر ادا کرنا پڑے گا, نہ وہ اس کو خوشی سے خوش رہ پا رہا ہے, اور نہ وہ اس کو رقم دے پا رہا ہے, نہ پیسہ دے پا رہا ہے, نہ محبت دے پا رہا ہے, تو آپ نے اپنی بیٹی کو تو خود عذاب میں دھکیل دیا. وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوگی اس کے ساتھ؟ نہ وہ رہ پا رہی ہے اس کے ساتھ, اس کے رویے, اس کے معاملات. وہ طلاق دینے پر نوبت آ گئی, لیکن وہ لڑکا اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو مجھے 10 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے. اور وہ 10 لاکھ روپے کس نے رکھے تھے؟ جناب علی والدین نے رکھے تھے, اس خوشی کے موقع پر کہ ہماری بیٹی کو طلاق نہ ہو جائے, سیکیورٹی ہو جائے. بھائی سیکیورٹی یہ نہیں ہے, سیکیورٹی دینداری ہے, سیکیورٹی دینداری ہے. آپ دینداری دیکھ کر رشتہ کریں, اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بڑھائے گا. اور اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے نا, ہو بھی جاتی ہے, ڈزنٹ میٹر, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحابیات کو طلاق ہوئی تو نعوذ باللہ, کیا وہ بد کردار تھی؟ نعوذ باللہ. کیا ان کو گھر بسانے نہیں آتے تھے؟ نعوذ باللہ. نیچر کی بات ہوتی ہے, کبھی معاملات نہیں ملتے. 100% نہ میری نیچر سے ہمارے ہونے والے سسرال والے واقف ہوتے ہیں, نہ اس لڑکی کی نیچر سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں. یہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. بڑے بوڑھوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ شادی بھی ایک جوا ہے. آپ پاسا پھینکیں, پھر بعد میں ہی اصل حقائق پتہ چلتے ہیں. اچھی نکل گئی تو بہت اچھی بات ہے, انسان کے اندر صرف برداشت ہونی چاہیے.
اور نہیں نکلی تو پھر کبھی کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو طلاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ اس طلاق کے معاملے کو، آپ اس شادی کو اسلامی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے. تو مہر اتنا ہونا چاہیے. رزلٹ یہ نکلا ہماری تمام تر گفتگو کا کہ جتنی لڑکا ایک تنخواہ کے اعتبار سے آسانی سے اس کو دے سکے، اور لڑکے پر یہ حق ہے کہ وہ لڑکی کو دے کر بھول جائے، اس سے طلب نہ کرے. اب میری اور آپ کی شادیوں کے وقت جو گانا بجانا ہوتا ہے، جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے، جو بے پردگی ہوتی ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں علماء، قرآن پڑھنے والے، حدیثیں پڑھنے والے، سوشل میڈیا پر یا دیگر مساجد میں آپ کو ایسی ایسی حدیثیں دکھائیں گے جس سے وہ یہ بات کہیں گے جناب علی تصویر کشی بھی جائز ہے اور گانے بجانے بھی جائز ہیں. حدیثیں دکھائیں گے. کیا واقعی حدیثوں میں گانے کے الفاظ ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہے. لیکن اس وقت کون سا گانا تھا اور آج کون سا گانا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری ہوا کرتی تھی، جو کہ آج بھی زمانے میں ہوتی ہے. شاعری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شاعری کو بطور پروفیشن اپنا لینا یہ بری بات ہے. بات کو سمجھ لیں، جملے کو نوٹ کر لیں. شاعری کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شاعری کو بطور پروفیشن اپنا لینا، اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اسی پر اپنی ساری زندگی گزار دینا، یہ شریعت میں منع ہے. قرآن اٹھائیے، 19واں سپارہ اٹھائیے، سورۃ الشعراء اٹھائیے. اللہ نے پوری سورت اتار دی اور اس سورت کا نام ہی رکھا ہے شعراء، شاعر. اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات فرمائی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. یہ شعراء تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہر ایسی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں جو کبھی ہوتی نہیں ہے. الَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ایسی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں جو ادھر ادھر کی ہوتی ہیں. الذین یقولون ما لا یفعلون، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے. چاند تارے توڑ کر لے آؤں گا تمہارے لیے، سمندر پر چلوں گا تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، بولتے ہیں اور اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ان میں سے ایک کام بھی کرتے نہیں ہیں. تو شاعری کو بطور فیشن اور بطور پروفیشن دونوں چیزوں سے اپنانے کو منع کیا گیا ہے. شاعری والی زندگی نہیں اپنانی آپ نے. البتہ شاعری اگر آپ کے اندر اس طرح کے جراثیم ہیں اور اس طریقے کے آپ کی کوئی خصلت ہے تو آپ شاعری کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پسند تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لڑکی کی شادی کی اور اس شادی کے ساتھ اس کے نکاح کے بعد اس کے سسرال چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں نے اس طریقے سے ایک لڑکی کی شادی کی اور میں وہاں پر گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہاں پر کوئی گانے بجانے کا اہتمام کیا؟ کوئی کسی بچیوں کو لے کر گئیں جو وہاں پر جا کر اشعار پڑھتی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ انصار کے جو لوگ ہیں وہ شاعری کو پسند کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ خوشی کے موقع پر شاعری بطور گیت یہ کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا، اور آپ نے اس چیز کو حلال کہا. شاعری، صرف اور صرف شاعری. اس شاعری کو جب سر کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اسے گیت کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گیت کہا جاتا ہے. اور کس طریقے سے کہ گھر میں خوشی کا ماحول ہے، چند عورتیں ہیں، چاہے اس میں بڑی بھی ہوں چاہے چھوٹی بھی ہوں، لیکن پردے کے اندر ہو، صرف اور صرف عورتیں ہی عورتوں کا ماحول ہو، وہاں پر بیٹھ کے وہ گانے گا سکتی ہیں. اسی نے شریعت نے اجازت دی ہے. بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب جناب علی گانے کون سے گائیں؟ انڈین گانے گائیں گے. یاد رکھیں اگر وہ انڈین گانے گا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈین گانے سنے بھی ہیں، تو سننا حرام ہے. تو پھر کون سے گانے گائیں؟ وہ شاعری جو ماحول کے اعتبار سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ایک ڈف کے ساتھ آپ بجا سکتے ہیں ڈف کو، اور اس کے ساتھ اس شاعری کو گنگنا سکتے ہیں. اور یہ ماحول واقعی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے. اور یہاں پر بھی جو لوگ 50 سال کی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی میں یہ ماحول دیکھا ہوگا. آج یہ ماحول بالکل ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میوزیکل انسٹرومنٹ آ گئے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. یا اللہ کیوں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شراب کو حلال سمجھ لیں گے، گانے بجانے والوں کو حلال سمجھ لیں گے، اور آلات موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے. آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ شریعت میں مکمل طور پر حرام ہے. تو ایسی شاعری جو سر کے ساتھ گنگنائی جائے وہ جائز ہے، شادی کے موقع پر کر لیا جائے وہ جائز ہے، خواتین آپس میں مل کر علیحدہ کمرے میں یا علیحدہ ایک کامن میں ایک ہال میں کر رہی ہیں وہ جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو رہے ہیں، کوئی ڈی جے والا آیا ہوا ہے اور ٹیپ ریکارڈ پر گانے بجائے جا رہے ہیں، یہ ٹوٹلی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اسی سے اخلاط پھیلتا ہے اور اسی سے شیطان آتا ہے. بات کو سمجھیں ذرا. جو لوگ تصویر کا بھی نعرہ لگا کے تصویروں کو حلال کر دیتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں سنیں گے کہ تصویروں کا کیا معاملہ ہے، اور علماء جو تصویروں پر آ رہے ہیں، ویڈیو پر آ رہے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے. لیکن کم سے کم گانے بجانے سے تو دور ہو جائیں. یہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں. اور جو ہم اپنی بیٹی کو جس قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، وہی قرآن آپ کو گانے بجانے سے منع کر رہا ہے. وہی صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کر رہے ہیں گانے بجانے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ بچیاں آتی تھیں، وہ گیت گاتی تھیں، باقاعدہ گیت کے الفاظ ہیں، وہ شاعری پڑھا کرتی تھیں اور ایک ڈف کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں. عربی میں کہتے ہیں دف اور اردو میں کہتے ہیں ڈف. اور وہ ڈف کیسی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے خالی ہوتی ہے، ایک طرف اس کے وہ پیک ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو بجایا جاتا ہے، وہ بھی بغیر جھنکار کے. آج کل جو ڈف آئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سائڈوں میں اس کے جھنکار لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے وہ ایک جھنکار بھی ہوتی ہے گھنگرو والی. وہ گھنگرو والی جھنکار والی ڈف جو ہے وہ جائز نہیں ہے، گھنگرو والی جائز نہیں ہے، صرف سادی ڈف. اور یہ صرف اور صرف خوشی کے موقع پر اور شادی کے موقع پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے حلال اور حرام ہونے کے فرق کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے اور اس میں گیت گایا جائے. کیا معنی ہے؟ دوسری طرف جو پچھلی ملاقات میں ہم نے بات کی تھی کہ چھپ چھپا کے شادیاں نہیں ہوتی، تشہیر کی جائے، خاندان والوں کو بتایا جائے، خاندان والوں کو بلایا جائے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں، گواہ ہو، ولی ہو، 10 لوگوں کے سامنے ہو. چھپ چھپا کر کسی کی بیٹی کو بھگا کر نہ لائیں. اور لوگ یہی بولتے ہیں جب دوسری شادی کر لیتے ہیں نا لوگ چھپ چھپا کر، اللہ دوسری شادی کو اتنا حقیر سمجھ لیے کہ اس کو چھپ چھپا کر کرتے ہیں. پھر لوگ یہی مثال دیتے ہیں کہ بھائی کیا دوسرے کی بیٹی کو بھگا کر لائے ہو؟ نعوذ باللہ. اس کی تشہیر لازمی ہونی چاہیے اور اس کے اندر تھوڑا سا خوشی کا ماحول لازمی ہونا چاہیے. اتنی بھی پھیکی شادی نہ ہو کہ لوگ دین اسلام کو برا کہنے لگے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. تیسری اہم چیز بارات. یہ بات یاد رکھیے اور پلے باندھ لیجئے کہ بارات جو ہے وہ اسلامک ایونٹ نہیں ہے. بارات اسلامک ایونٹ نہیں ہے، یعنی کہ اسلام کا تہوار نہیں ہے. یہ شریعت میں شادی کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی لوازمات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کے اندر بارات نہیں ہے، ان کے اندر ولیمہ ہے. یہ بارات شروع کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اگر آپ بارات کر بھی رہے ہیں. بارات یہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ آتے تھے، دوسرے شہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب نکاح ہو گیا. اب نکاح میں لوگ آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں، تو لڑکی والوں نے سوچا کہ یہ نکاح تو ہماری طرف سے ایونٹ ہے تو ہم کچھ کھانا کھلا کر ان کو بھیجیں. اتنی دور سے وقت نکال کر آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ایک رسم اسٹارٹ ہوئی تھی. اور وہ نکاح کے وقت ہوئی تھی کہ بھائی نکاح میں لوگ آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں اور اب ہم ان کو کھانا کھلا دیں. یہ بڑھتے 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 ایسا بوجھ آ گیا کہ بھائی اچھا نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے تو آپ کی طرف سے ہوگا، لڑکی والوں کی طرف سے. اچھا تو پھر کہاں پر رکھیں گے؟ اس ہال میں رکھیں گے. چلیں جی، پھر ہال کا کھانا، خرچہ، سارے معاملات، تصویریں، لوازمات، یہ سارا کا سارا بوجھ لڑکی والوں کے اوپر آ گیا. آپ نے صرف یہ کرنا ہے، بارات تو کرنی نہیں ہے. ابھی میں کل ایک شادی میں گیا ہوں الحمدللہ، وہاں پر انہوں نے اسی طریقے سے کیا کہ نکاح کیا اور اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دیا، اور پھر نکاح اور بارات اور ولیمہ انہوں نے ایک ہی محفل میں کر لیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مہمان بھی آئیں گے اور لڑکے والوں کے مہمان بھی آئیں گے
اور کسی پر بوجھ بھی نہ ہو تو آپ صرف ولیمہ ہی رکھیں، ولیمہ ہی رکھیں، لیکن دونوں لوگ، دونوں افراد مل کر ایک محفل کر لیں۔ اس طریقے سے بارات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، لڑکے والوں پر سارے مہمانوں کا بوجھ بھی نہیں آئے گا، اور آپ ایک سنت پر عمل بھی کر لیں گے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ یہ بارات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نے مہمانوں کو صرف کھانا کھلانا تھا، یہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی تھی، اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ جناب عالی بارات الگ ہوگی اور ولیمہ الگ ہوگا۔ بارات کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، لیکن ہماری روحوں میں تاثیر کر چکا ہی ہے بالکل۔ اور یہ ختم کیسے ہوگا؟ ختم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس قدر محنت کرنی پڑے گی۔ جب میں اور آپ محنت کریں گے نا تو ہماری نسلوں میں جا کر یہ چیز رائج ہوگی۔ آسان نہیں ہے اتنا، شادیاں روز روز نہیں ہوتی ہر گھر میں۔ تو جب میں اور آپ پورا عہد کریں گے، پھر اپنے بچوں کی شادیاں اسی انداز سے کریں گے، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اسی انداز سے کریں گے، 10 لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر ان کو دلائل دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، کیونکہ ابھی تک لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بارات بھی ہماری شادی کا حصہ ہے اور ولیمے بھی ہماری شادی کا حصہ ہے، اور ولیمہ کرنا ضرور ہے۔ ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ولیمہ ضرور کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جب شادی کی ہے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ولیمہ آپ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم ایک بکری ہی کیوں نہ کرو، یعنی کہ بالکل چھوٹے پیمانے پر ہے کیوں نہ کرو، لیکن تم ولیمہ ضرور کرو۔ چند بھائی بہنوں کو، یہاں کے بھائی بہنوں کو بلا لو، لڑکی کی طرف کے بھائی بہنوں کو بلا لو، لڑکی کی طرف کے، بس ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری گنجائش نہیں ہے اتنی تو ضروری نہیں ہے کہ تم لوگوں سے قرضے لے لے کر تم جو ہے وہ شادی کے ایونٹ کھڑے کرو، نہیں، کچھ لوگوں کو بلا کر تم ولیمہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شادی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، جب اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شادی صدیوں چلے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا شادی کا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ، کمپلیٹ ہو گیا شادی کا ٹاپک؟ نہیں ہوا، شادی کا ٹاپک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ساس سسر کے رویے، ساس سسر کے کردار، وہ کہاں گئے؟ اور کتنے ہی گھر ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے کہ ساس سسر کے کردار کی وجہ سے، نند دیور کے کردار کی وجہ سے عورت کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ شوہر بہت اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، لیکن دن کے وہ جو 10 اور 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزار رہی ہے، وہ جس عذاب سے گزر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے کی بچی کو بلا کر جس طریقے سے نوکرانی بنایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے گھر کی روٹین ہی نہیں چل رہی تھی، آ کر روٹیاں بھی اس نے بنانی ہے، گھر کی صفائی بھی اس نے کرنی ہے۔ ساس سسر کا کیا کردار ہونا چاہیے، شریعت میں کیا کردار ہے، اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کیا ہونا، کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ملاقات میں ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہماری اگلی ملاقات کروائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔